نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ یاد رکھو صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا داتا ہے، جو ہمارا مشکل کشا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، وہ ہمیں فرماتا ہے کہ تمہارا جو دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان اگر چاہیے، اگر سکون چاہیے نا، تو اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میرا ذکر کرو تمہیں اگر اس دل کو سکون چاہیے۔ اس دل کو بنانے والا کون ہے؟ اس جسم کو بنانے والا کون ہے؟ اس آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو، ٹانگوں کو، پاؤں کو، ان دل کو، ان گردوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جس نے جو چیز بنائی ہو وہی اسی کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ دنیا میں کوئی چیز بنائیں، کوئی چیز آپ بنائیں، آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اس کے ساتھ کاپی دی جاتی ہے، انسٹرکشنز کی کاپی دی جاتی ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ اور جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے جانوروں کو پیدا کیا، جس نے کیڑے مکوڑوں کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کے دل کو بھی پیدا کیا، اور فرمایا کہ اس دل کا اگر سکون چاہیے نا، اس دل کا اگر سکون چاہیے نا، تو یہ اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے میرے ذکر میں ہے۔ بنانے والے نے بتا دیا۔ اب انسان اس سکون کے لیے، اس کی سکون کی تلاش کے لیے پوری دنیا پھر لے، امریکہ، یورپ کنٹریز، جہاں مرضی چلے جائے، اس کو تب تک سکون نہیں مل سکتا جب تک وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزارے گا، جب تک وہ اپنی زندگی اللہ کے اصولوں کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جو دلوں کا اطمینان ہے وہ تو میرے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذکر کرو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اب انسان ہے، وہ متلاشی ہے، وہ تلاش میں ہے، وہ سارا دن محنت کیوں کرتا ہے؟ صبح سے شام محنت کرتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا کاروبار ہو، چاہے وہ کسی کے پاس جاب کرتا ہو، کسی کے پاس ملازمت کرتا ہو، وہ کوئی مزدوری کیوں نہ کرتا ہو، وہ کوئی کھانے کا ٹھیلا کیوں نہ لگاتا ہو، وہ سارے لوگ یہ کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ تاکہ ہمیں سکون ملے، تاکہ ہم سکون سے اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بیوی بچوں کے خرچوں کو پورا کر سکیں، اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں، ان کے خرچوں کو پورا کر سکیں، ان کے کھانے پینے کو پورا کر سکیں، ان کے اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں، ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لیے پھلوں سبزیوں کا انتظام کر سکیں، ان کے لیے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کر سکیں، اور پھر ہو سکے تو اچھی سواری کا انتظام کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا اسی چیز میں لگی ہوئی ہے کہ ہمیں سکون چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں اطمینان چاہیے۔ وہ پیسے خرچ کر کے اپنے کمرے میں اے سی اور اس طرح بجلی کے بلز جو دیتا ہے زیادہ، وہ اسی لیے دیتا ہے کہ سکون سے میرے بچے اس گرمی میں ہیں وہ سو سکیں، اے سی لگا کر ان کے لیے رکھتا ہے کہ سکون کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو سلا سکے، خود سو سکے، اپنی بیوی کو سلا سکے، اپنے ماں باپ کو سلا سکے۔ وہ گھر میں پورا اس طرح کا انتظام کرتا ہے تاکہ گرمی میں اس کے ٹھنڈے رہیں کمرے، اور سردی میں وہ ہیٹر کا استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو سکون چاہیے، اس کو سکون چاہیے۔ اب وہ سکون کی تلاش میں کیا کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے سچ جھوٹ بول کے کاروبار بھی کرتا ہے۔ جو سچ بول کے کرتے ہیں میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ سارا دن لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے۔ کوئی اس کو آ کے گالیاں نکال جائے وہ اس کی باتوں کو بھی سنتا ہے، وہ گھر کے سارے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، وہ گھر کی شکایتوں کو بھی سنتا ہے، وہ اپنی ماں کی بات کو بھی سنتا ہے، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بھابھیوں کی، سب کی باتوں کو سنتا ہے۔ اور اس کا جو دماغ اور دل ہوتا ہے وہ سارے معاملات کو اس لیے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سکون میں رہے۔ لیکن جب اس کو سکون نہیں ملتا، جب اس کو سکون نہیں ملتا نا، وہ دیکھتا ہے پیسہ بھی کما لیا،
میں نے اتنا زیادہ پیسہ کما لیا, میں نے اچھی سواری بھی لے لی, میں نے اچھا بنگلہ بھی لے لیا, میں نے کپڑوں لباس بھی اچھے لے لیے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے لیے, لیکن سکون نہیں ہے. میرے بھائیوں, آج ہم ایک دوسرے سے یہی گفتگو کرتے ہیں کہ سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, خوشی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, آپ کو پتہ ہے, آپ پچھلے دور میں چلے جائیں, میں زیادہ دور نہیں کہتا, آپ 50 60 70 سال پیچھے چلے جائیں, لوگوں کے پاس سکے ہوتے تھے, چند ہزار روپے کے سکے ہوتے تھے, چند پیسے ہوتے تھے, لیکن ان کے پاس سکون تھا, ان کے پاس اطمینان تھا, ان کے پاس خوشیاں تھیں. ان کے گھر کچے تھے لیکن ایمان پکے تھے. آج ایمان کچے ہو گئے اور مکان پکے ہو گئے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں تو صحیح, 60 70 سال پیچھے چلے جائیں, ان کے دلوں کو سکون کیوں تھا؟ آپ اپنے بڑوں کی زندگیاں دیکھ لیں, دادا پر دادا, جو آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں, صرف اور صرف یہی وجہ تھی, صرف یہی فرق تھا کہ وہ صبح سے شام تک قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے, مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے, باقاعدگی کے ساتھ جاتے تھے, پانچوں وقت جاتے تھے. جب حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی, کھیتوں میں کام کرنا رک جاتا تھا, وہاں پر جب سارا کام کاروبار تھا وہ رک جاتا تھا. آج سے 60 70 سال پہلے, 50 سال پہلے چلے جائیں, کاروباروں کو روک کر لوگ نمازیں پڑھنے جاتے تھے, مسجدوں میں رش ہوتا تھا, مسجدیں کم تھیں, لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. آج مسجدیں زیادہ ہو گئی, لوگوں کی تعداد کم ہو گئی. محلے کی آبادی 50,000 10,000 40,000 ہوتی ہے, نمازی 50 60 70 100 200 بس یہی ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہی وجہ ہے آج ہماری بے سکونی کی. پہلے لوگوں کے پاس اتنی اچھی سواریاں نہیں ہوتی تھیں, اتنے بڑے بڑے بنگلے نہیں ہوتے تھے, اتنی بڑی بڑی بلڈنگز نہیں ہوتی تھیں, لیکن وہ سکون میں رہتے تھے, وہ سکون میں رہتے تھے. کیا وجہ تھی؟ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے تھے, وہ نمازیں پڑھتے رہتے تھے, وہ راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے تھے, وہ قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے تھے. آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں, دیکھ لیں اپنے دادا دادی کی زندگیاں, جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, جن کے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں صبح فجر کے بعد تلاوتیں ہوتی تھیں, قرآن لے کر بیٹھ جاتے تھے ہمارا دادا دادی, ہمارے والدین بیٹھ جاتے تھے. اللہ اکبر. آج کل اٹھتے موبائل, سوتے موبائل, کھاتے موبائل, پیتے موبائل. بچہ تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کو آپ موبائل دے نہ دیں. ہم دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میں اپنی بھی بات کروں, میں آپ کی بات کروں کہ نہیں بچہ کھانا ہم سکون سے کھا لیں اور ہم بھی سکون سے کھا لیں. صبح اٹھتے ٹک ٹاک, صبح اٹھتے یوٹیوب, صبح اٹھتے فیس بک, اس طرح کی اپلیکیشن ہم صبح اٹھتے لگا لیتے ہیں. پہلے جب اٹھتے تھے ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی, آج ہم جب اٹھتے ہیں گھروں سے میوزک کی آوازیں آتی ہیں, ٹک ٹاک کی آوازیں آتی ہیں. یہ ہے وجہ بے سکونی کی, جس کو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں. آج کروڑ پتی, آج اربوں پتی پراڈو پہ بیٹھ کے, لینڈ کروزر میں بیٹھ کر بھی خوش نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ سائیکل میں بیٹھنے والا آج بھی خوش ہے کیونکہ وہ حلال کماتا ہے. ہم نے حرام کمانا شروع کر دیا, ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, ہم نے سود کو مختلف ناموں کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا. کبھی سود کا نام کچھ رکھ دیا, کبھی سود کا نام کچھ رکھ دیا, کبھی سود کا نام کچھ رکھ دیا, اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. کاروبار کے اندر بھی کر دیا, دوسری جگہوں میں بھی کر دیا. جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو آپ کو سکون کہاں سے ملے گا؟ سود کے بارے میں تو ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیں گے تو آپ کو سکون کہاں سے ملے گا؟ آپ کی بے سکونی کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں. ہماری ہر چیز ہی, آپ کاروبار اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنا سونا جاگنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, چلنا بھاگنا, سارا کچھ دیکھ لیں, اپنی زندگیاں دیکھ لیں. آپ نے سب کچھ الٹ کرنا شروع کر دیا, میں نے سب کچھ الٹ کرنا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے بے سکونی کی, یہی وجہ ہے بے سکونی کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دلوں کو اگر سکون چاہیے, دلوں کو اگر سکون چاہیے تو میرا ذکر کرو, تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. آج ارب پتی, آج کروڑ پتی, آج فارم ہاؤس میں رہنے والا نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے. یہ آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے نا, آپ ریشو نکال کے دیکھیں, ان کی اکثریت گولیاں کھا کے سوتی ہے نیند کی.
یہ ثابت کرتی ہے بات کہ سکون بکنے والی چیز نہیں ہے. سکون ایسی چیز نہیں ہے جو بازاروں میں بکے. اگر بازاروں میں بکتی ہوتی نا تو امیر سب سے زیادہ سکون خرید لیتا اور غریب بیچارے کو سکون ملتا ہی نہ. لیکن آج اربوں روپے کے گھر میں اگر کوئی نیند کی گولی کھا کر سوتا ہے اور جھونپڑی میں ایک غریب بندہ سکون کی نیند سو رہا ہے, یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ سکون بکنے والی چیز نہیں, سکون بازاروں میں بکنے والی چیز نہیں جس کو تم جا کر پیسے دے کر خرید لو. نہیں 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 نہیں, آج ثابت ہو جاتا ہے اس بات کو دیکھ کر جو سکون ہے. اب مسجدوں میں جانے والوں سے پوچھئے, وہ سکون میں ہوتے ہیں, وہ سکینت میں ہوتے ہیں. آج جو بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے نا, آپ اس کی زندگی دیکھیں, اس کا کاروبار آپ کو دیکھنے میں تو ایک جیسا لگے گا, آپ کو اس کا چہرہ, اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز تو ایک جیسی لگے گی, لیکن نہیں نہیں نہیں, اس کے دل میں سکینت ہوتی ہے, اس کے دل میں سکون ہوتا ہے. وہ سچ بول کے تجارت کر رہا ہوتا ہے, وہ حی علی الفلاح کی آواز سن کر اپنا سارا کچھ چھوڑ کر مسجد چلا جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ دل میں سوچا ہوتا ہے یار یہ کتنا بے وقوف ہے, کاروبار چھوڑ کر تو جا رہا ہے مسجد. اللہ معاف کرے, لوگ کہتے ہیں یہی کسٹمر کا ٹائم ہے, یہی مغرب کے ٹائم زیادہ کسٹمر آتا ہے, اگر ہم ان کو چھوڑ کے مسجد چلے گئے ہمارا کسٹمر رہ جائے گا. لیکن ان کو یہ نہیں پکڑا جس نے رزق دینا ہے, جس نے برکت دینی ہے, وہ کہہ رہے حی علی الفلاح, ابھی کامیابی مسجد آنے میں ہے, ابھی کاروبار کرنے میں نہیں ہے, دکان بند کرو, پہلے نماز پڑھنے کے لیے آؤ. تو میرے بھائیو, سکون اگر چاہیے تو آپ کو کاروبار نماز کے وقت بند کر کے نماز پڑھنے جانا پڑے گا, مسجد جانا پڑے گا, اپنی زندگیوں میں سچ بولنا پڑے گا, سود کو چھوڑنا پڑے گا, جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا, منافقت کو چھوڑنا پڑے گا, چغلی غیبتوں کو چھوڑنا پڑے گا, غلط کاموں کو چھوڑنا پڑے گا, زنا کو چھوڑنا پڑے گا, آپ کو شراب کو چھوڑنا پڑے گا, آپ کو اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا, پھر آپ کی زندگیوں میں سکون آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو, میں تمہیں سکون دے دوں گا, تم نمازیں پڑھو میں تمہیں سکون دے دوں گا, تم مسجدوں میں جانا شروع کرو میں تمہیں سکون دے دوں گا. آپ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں, آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا. پیسہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, اس میں برکتیں ہی برکتیں پڑ جائیں گی. آپ کو کوئی قرض نہیں لینا پڑے گا, آپ کو کوئی جھوٹ بول کر مال نہیں بیچنا پڑے گا. آپ سچ کی طرف آئیں تو صحیح, اپنی زندگیوں قرآن و سنت کے مطابق بنائیں تو صحیح. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.